رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے ایک تصویر ریشم کے ایک ٹکڑے میں دکھائی تھی. جب آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی تو کہا کہ وہ تم ہی تھی جو حضرت جبریل نے تصویر دکھائی تھی مجھے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ ومن اقتفى اثرہ واتبع ہداہ. اما بعد فقد قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی کتابہ القیم العقیدۃ الواسطیہ. قال شیخ الاسلام وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تئیں اور اہل بیت کے تئیں کیا ہے اس کو شیخ الاسلام بیان کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہم نے گفتگو پڑھی ہے اور آج کا جو درس ہے وہ اہل بیت کے تعلق سے ہے. فرمایا وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ. اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان سے موالات رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت مندی کی سبب. گویا کہ ان کا احترام، اہل بیت کا احترام، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک، ان کی توقیر، ان کا احترام در حقیقت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی تقاضا ہے. اور اسی طریقے سے کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ترغیب آئی ہے اس پر بھی اس کی بھی عمل یا بجا آوری ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ شورى آیت نمبر 23 میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہہ دیجئے کہ میں اپنی دعوت پر تم لوگوں سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو قرابت مندی تم لوگوں سے ہے، اے مکہ والو، اے قریشیو، اس رشتہ داری کا خیال کرو. قرابت کی جو مودت ہوتی ہے، قرابت مندی کے سبب جو مودت اور محبت ہونی چاہیے، اسی مودت اور محبت کا مجھ سے اظہار کرو. مجھ کو دکھ نہ کرو، مجھ کو پریشان نہ کرو، میری راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالو، میری راہ میں، دعوتی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرو. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری رشتہ داری کا خیال کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری جو ایمانداروں سے ہے، جو آپ کے رشتہ دار اہل ایمان ہیں، اہل تقویٰ ہیں، ان سے مومنین کے لیے تو بدرجہ اولا بڑھ کر کے محبت کرنی. کہتے ہیں اہل سنت والجماعت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور در حقیقت ان کے احترام اور ان سے محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور محبت کی علامت سمجھتے ہیں. وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اہل بیت کے تعلق سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے حسن سلوک کی، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں. اب اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت وہ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے.
جن کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، صدقات نافلہ نہیں، زکوٰۃ واجبہ، فطرہ، صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ واجبہ جو مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ حرام ہے۔ باقی صدقات نافلہ اہل بیت کے لیے جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے کہا تھا کہ ہم اہل بیت ان اہل بیت لا تحل لنا ان آل محمد یا نحن آل محمد یا نحن آل محمد لا تحل لنا صدقہ فإنها من اوساخ الناس، لوگوں کی میل کچل ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے کہا تھا، تو اسی صدقہ نافلہ جائز ہے۔ تو اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جیسا کہ حضرت زید ابن ارقم نے حدیث بیان کی ہے، جو حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، غدیر خم کے نام سے مشہور ہے، بیان آئے گا اس کا۔ لیکن وہاں حضرت زید ابن ارقم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اصل اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہوتا ہے، اور وہ ہیں آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس۔ گویا کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے نزدیک ازواج مطہرات جو ہاشمیہ نہ ہوں ان کے لیے زکوٰۃ حلال ہے، حالانکہ یہ قول مرجوح ہے، صحیح نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل لنا صدقہ آل بیت محمد کے لیے، ہمارے لیے محمد اور آل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، اور آل بیت کے اندر ازواج مطہرات داخل ہیں، تو صحیح قول یہ ہے کہ وہ بھی، ان کے لیے بھی صدقہ حرام ہو، چاہے وہ ہاشمیہ مطلبیہ ہوں یا نہ ہوں، کسی بھی قبیلے کی ہوں۔ تعجب کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب ذبیحہ کرے، قربانی پر نام لے اور کہے اللہم تقبل من محمد و آل محمد، تو آل محمد میں نبی کی بیویاں داخل ہوں۔ حضرت عائشہ کہے کہ ہم نے آل محمد نے کبھی بھی گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر کے نہیں کھائی، گندم کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، تو آل محمد میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ازواج مطہرات کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اہل بیت تم سے اللہ تعالیٰ پلیدی کو لے جانا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے، اس میں وہ داخل ہوں، لیکن صرف صدقہ میں آپ کہیے کہ ان کے لیے حلال ہے، کیسے حلال ہو سکتا؟ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا معاملہ دوسروں کی بیویوں سے الگ ہے، وہ آپ کی دنیا میں بھی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی بیویاں ہیں، اور انتقال کے بعد بھی ان ازواج مطہرات کے لیے کسی بھی دوسرے مرد سے شادی کرنا حرام تھا۔ اس قدر آپ کی رشتہ داری، گویا کہ آپ کی یہ شادی کے ذریعے جو بیوی سے رشتہ آپ کا قائم تھا، یہ در حقیقت قائم مقام نسب کے تھا۔ دوسروں کی بیویاں آزاد ہوتی ہیں، عدت وفات گزارنے کے بعد شادی کر سکتی ہے، لیکن ازواج مطہرات کے لیے نہیں تھا، وہ آپ کی دنیا میں بھی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی ہے، اس لیے ان کی حیثیت آپ کے نسب کی حیثیت ہے، لہذا ان کے لیے بھی صحیح قول یہ ہے کہ صدقات جائز نہیں، ازواج مطہرات کے لیے بھی نہیں۔ اور ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں، بڑے تابعی ہیں، عبداللہ بن ابی ملیکہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے جانور صدقہ دیا یا کچھ زکوٰۃ بھیجا، زکوٰۃ میں، زکوٰۃ الاموال میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں، صحیح سند ہے۔ لہذا جن کے لیے صدقہ حرام ہے وہ ازواج مطہرات بھی ہیں اور آپ کے قرابت مند بھی ہیں، جو آپ کے دادیالی رشتہ دار ہیں، وہ سب بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ اب اس کے اندر آل علی ہے، علی اور ان کی اولاد، اور ان کے بھائی جعفر ہے، عقیل ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عباس بن عبد المطلب ہے، ان کی اولاد ہے، جو بھی بنو حارث بن عبد المطلب ہے، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب جن کا نام شیبۃ الحمد تھا، ان کی جو اولاد ہے، جو بھی مومنین ہیں، وہ سب کے سب آل بیت کے اندر داخل ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آل بیت میں آپ کے قرابت مندوں میں حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین بطور خاص فضیلت رکھتے ہیں، ان کی فضیلت دوسرے آل بیت پر زیادہ ہے، کیونکہ جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ازواج مطہرات کے متعلق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ صبح آپ ایک دھاری دار چادر اوڑھ کر کے نکلے، کمبل، جس کے اوپر کجاوے کی لکڑی کے مانند تصویر بنی ہوئی تھی، بے جان لکڑی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور آپ گئے اس صبح میں جس
شب میں یہ آیت اتری تھی ازواج مطہرات کی فضیلت میں، اور آپ نے حضرت حسن کو چادر میں لیا، حضرت حسین کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، پھر حضرت علی آئے ان کو بھی لیا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ گویا کہ اصل میں اہل بیت تو وہاں جو آیت میں مراد ہے وہ ازواج مطہرات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو اہل بیت میں شمار کر لے۔ تو اس طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اہل بیت ہونا ان کا ثابت ہوا، ورنہ آیت میں جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ نبی کی بیویوں کے تعلق سے، اور لوگ نبی کی بیویوں ہی کو آل سے نکال دیتے، فلیعوذ باللہ۔ بہرحال تو ازواج مطہرات اور آل بیت یعنی عبد المطلب شیبۃ الحمد بن ہاشم کی اولاد۔ اب اختلاف ہے کچھ لوگوں کا کہ کیا بنی مطلب یعنی ہاشم اور مطلب اور عبد شمس اور نوفل یہ 4 بھائی تھے، تو ہاشم کی اولاد ہوئی عبد المطلب جن کا نام تھا اصل میں شیبۃ الحمد، اور ان کے ایک بھائی تھے مطلب بن عبد مناف، ہاشم بن عبد مناف، یہ دونوں جاہلیت اور اسلام میں ایک ساتھ رہتے رہے، جبکہ بنو عبد شمس اور بنو نوفل نے جاہلیت میں بھی ان سے علیحدگی رکھی، اور شروع اسلام کے اندر بھی یہ اس 2 بھائیوں نے، چچا زاد بھائیوں نے، بنی عبد شمس سے بنی نوفل نے مشرکین کا ساتھ دیا، تو اس لیے آپ خمس کے مال سے ان لوگوں کو نہیں دیتے تھے، بنی عبد شمس بنی نوفل کو، اور آپ نے کہا انما بنو عبد المطلب و بنو المطلب، انما بنو ہاشم و بنو المطلب، ہاشم کے بیٹے، ہاشم کی اولاد، اور ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد، سوا فی الجاہلیہ وفی الاسلام۔ تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ کا ایک قول یہ ہے کہ بنی مطلب بھی اس کے اندر داخل ہے، جبکہ دوسرے علماء نے کہا، مالکیہ نے، حنفیہ نے اور محققین علماء نے نہیں، زکوٰۃ کے اندر بنی مطلب داخل نہیں ہے، اگرچہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرابت مندی کی وجہ سے اور اسلام اور دور جاہلیت اور دور اسلام میں ساتھ دینے کی وجہ سے آپ نے خمس کے مال میں شریک کیا ہے ان کو، بنی مطلب کو، لیکن وہ بنی مطلب وہ لوگ نہیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے، جیسا کہ چند لوگوں کا نام لے کر کے حضرت زید بن ارقم نے بھی کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ آل علی ہے، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل عباس ہے، اسی طریقے سے حارث بن عبد المطلب کی اولاد ہے۔ تو صحیح قول انشاءاللہ یہی ہے کہ آل بیت کے اندر بنو ہاشم کے مومنین داخل ہے اور ازواج مطہرات ہیں، ان کے لیے صدقہ جائز ہے۔ اب وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک حدیث کا ذکر کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ ہم اہل بیت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی وصیت پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ انہی وصیتوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حیث قال یوم غدیر خم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن کہا تھا۔ یہ غدیر تو کہتے ہیں چشمے کو، تالاب کو، جہاں سے پانی ابلے اور کسی گڑھے میں جمع ہو جائے، اور خم کہتے ہیں درختوں کی جھڑمٹ کو، درختوں کا جھڑمٹ، وہی ایک پانی کا چشمہ تھا، ایک کنواں تھا، اور یہ مقام جحفہ جو شام والوں کی میقات ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، ویران جگہ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ مدینہ کے بخار کو اور اس کی وبائی امراض کو مقام جحفہ میں منتقل کر دے، تو وبائی جگہ ہو گئی۔ تو اب لوگ جحفہ سے، شام سے جو لوگ آتے ہیں عمرہ اور حج کے لیے، وہ جحفہ کے بالمقابل ہے رابغہ، وہاں سے احرام باندھتے ہیں، وہیں سے 3 میل کے فاصلے پر یہ جگہ تھی جہاں درختوں کا ایک جھرمٹ تھا اور وہیں ایک پانی کا چشمہ تھا، کنواں تھا۔ 18 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع سے لوٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیام فرمایا اور وہی آپ نے فضیلت بتائی۔ چنانچہ مسلم میں روایت ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطیب کی حیثیت سے کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، بمائن، پانی کی جگہ پر، یدعا خمن، جس کو خم کہتے تھے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا، اللہ کی تعریف کی، آپ نے حمد بیان کیا، اور پھر حمد کا 2 تکرار، یا حمد کی تکرار جو ہے ثنا ہے، تو اللہ کا حمد بیان کیا، اللہ کی حمد بیان کی اور ثنا خالی کی، فحمد اللہ و اثنا علیہ، دونوں ایک ہی والے میں، نبی صلی اللہ تعالیٰ کی محاسن کو، محامد کو، کمالات کو بیان کرنا، تو یہ حمد ہوا۔ اور پھر اسی حمد کو دوسرے لفظ سے آپ نے جب پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کی
کمالات کو بیان کیا تو یہ ثنا ہے. تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، مترادف لفظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور آپ نے واضح تذکیر فرمائی. اور پھر کہا اما بعد، یہ دیکھیے حدیث ہے، ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا. اے لوگو، میں ایک بشر ہوں، یعنی بشر رسول ہوں. اب تو رسول ہے ہی، لیکن بشر ہے. بشر کے علاوہ کچھ اور دوسری مخلوق نہیں تھے، نور نہیں تھے، جیسا کہ بدعقیدہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نور تھے. آپ کی تعلیم نور تھی، آپ کی رسالت نور تھی، کتاب و سنت نور تھا، آپ خود بشر تھے. قرآن نے تو کہا قل انما انا بشر، انما کلمہ حصر کے ذریعے. تو کہا کہ اے لوگوں، میں بشر ہوں، موت مجھے بھی آنی ہے جیسے کسی بھی بشر کو آتی ہے اور کسی بھی جاندار کو آتی ہے. قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا رسول فرشتادہ آ جائے، ملک الموت آ جائے اور کہے کہ چلیے، میری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، اور میں اس رسول کی کو قبول کروں اور لبیک کہوں کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. یعنی آپ نے اپنی موت کی طرف اشارہ کیا کہ قریب ہے کہ میرے رب کا فرشتادہ آ جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. تو ایسے موقع پر آپ نصیحت فرما رہے ہیں، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں دو بھاری بھرکم چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ایک تو پہلی چیز دونوں میں سے اللہ کی کتاب، جس میں ہدایت و نور ہے، حبل اللہ ہے جو آسمان سے لٹک رہی ہے زمین تک. آپ نے کہا فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو لو اور اسے تمسک کرو، مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو. فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، آپ نے کتاب اللہ کو کتاب اللہ سے تمسک کرنے کی رغبت دلائی، ترغیب دی، ابھارا، کہا قرآن پر عمل کرو. اور پھر آپ نے کہا وہ اہل بیتی، اور دوسری چیز جس کا خیال رکھنا ہے تم کو وہ میرے اہل بیت ہیں. اور اس کو 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. ظاہر ہے کہ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے. میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں میرے اہل کے سلسلے میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کو یاد کرو، میرے اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. یاد رکھو کہ اگر تم نے میرے اہل بیت کا، میرے قرابت مندوں کا، میرے مومنین، میرے خاندان کے مومنین کا اگر تم نے خیال نہیں کیا تو اللہ کے نزدیک تمہارا حساب ہوگا اور تم کو جواب دہ ہونا پڑے گا. میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں. حسین راوی ہے بالصاد، کہا زید بن ارقم سے کہ کون ہے اہل بیت یا زید، کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں داخل؟ تو کہتے ہیں نساؤہ من اہل بیت ہی، آپ کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، ولیکن اہل بیت ہی من حرم یا حرم الصدقۃ بعدہ. یہ جملہ ہے، اس سے اتفاق نہیں ہے کہ لیکن اہل بیت سے اصل وہ مراد ہے، اہل بیت تو ہے لیکن اہل بیت جہاں جس حدیث میں جس کو کہا جا رہا ہے یہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ آپ کے بعد حرام کیا گیا. آپ کی زندگی میں آپ پر حرام تھا اور آپ کے اہل بیت پر تھا، اور آپ کے بعد آپ کے آل پر حرام ہوا. مثال کے طور پر کہتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ من ہم، کون ہیں وہ لوگ، تو کہا آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، کل ہؤلاء حرم الصدقہ، یہ سب لوگ صدقے سے محروم کر دیے گئے ہیں، اور اللہ نے اسی وجہ سے ان کو خمس میں اور مال فے کے اندر حصے دار بنایا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے شروع گفتگو میں عرض کیا کہ آپ کی بیویاں بھی چاہے وہ ہاشمیاں ہوں کہ نہ ہوں، ان کے لیے بھی صدقہ حرام ہے، کیونکہ وہ اہل بیت ہیں. اور اہل بیت سے یا صدقہ حرام ان پر نہیں ہے، اس سے نکلنے کی کوئی دلیل کہ ان کے لیے صدقہ حلال ہے اگر وہ ہاشمیہ نہ ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے حضرت زید بن ارقم کے اس قول کے. جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک صدقے کو اسی لیے لوٹا دیا کہ ہم آل بیت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے. کہتے ہیں کہ صاحب یہ حدیث احمد نے اور دوسرے لوگوں نے بھی روایت کیا ہے. چلیے صاحب، تو اذکرکم اللہ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ آپ نے غدیر خم کے دن فرمایا تھا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ خم اصل میں کہتے ہیں درختوں کی جھرمٹ کو، الشجر الملتف، جھرمٹ، اور غدیر کہتے ہیں پانی کو، تو اسی کو غدیر خم کہتے ہیں. مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ جگہ ہے. جی لا الہ الا اللہ. یہ بات آپ نے 18 ذی الحجہ کو کہی تھی، حجۃ الوداع سے لوٹتے ہوئے. اب یہیں پر
ہوا پرست خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے شیعہ روافض نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے تعلق سے وصیت بھی فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں گے، اور نہ جانے اور کتنی باتیں انہوں نے باطل اپنی طرف سے گڑھی ہے۔ اور ان کا زعم باطل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس نص کو جو حضرت علی کی خلافت کے تعلق سے آپ نے نامزدگی فرمائی تھی، اس کو ان لوگوں نے چھپا لیا، اور یہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں وصیت کی تھی، اس وصیت کو انہوں نے چھپا لیا۔ چنانچہ یہ روافظ اکثر صحابہ کو فاسق اور کافر کہتے ہیں سوائے چند ایک کے۔ اور اس دن یہ روافظ غدیر خم، عید غدیر خم مناتے ہیں۔ بھائی کسی دن کو عید منانا یہ شریعت کا حصہ ہے، عید ہونا کسی دن کا یہ شریعت من الشرائع، اللہ اور کے رسول کی شریعتوں کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یہ ہم متعین نہیں کریں گے کہ کون دن ہمارے لیے عید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے 2 عیدیں دی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ جو سالانہ عید ہے، اور جمعہ کے دن کو بھی عید کہا ہے۔ تو یہی 3 عیدیں ہیں ہماری۔ غدیر خم کہاں سے، عید غدیر خم کہاں سے آ گئی، اور عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی، اور عید ولادت والد رسول اما رسول کہاں سے آ گئی، اور قرآن مجید کے نزول کی عید کہاں سے آ گئی، اور فتح مکہ کی عید کہاں سے آ گئی۔ جی تو اسلام میں عیدوں کی لوگوں نے اہل بدعت نے بھرمار کر رکھی، چنانچہ عید غدیر خم، عید غدیر خم، جبکہ سلف صالحین میں سے کسی نے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، حتیٰ کہ اہل بیت میں سے جو اہل بیت اطہار تھے، جو منہج صحابہ پر تھے، قرآن اور سنت کے طریقے پر تھے، الحمدللہ ان لوگوں نے بھی کبھی بھی اس غدیر خم کی عید کوئی عید نہیں آپ نے منائی، نہ اہل بیت نے نہ غیر اہل بیت نے اس دن کو عید کا منایا 18 ذی الحجہ کو۔ تو یہ ایک نصیحت ہے، یہ اذکرکم اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام اہل سنت والجماعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات سے، اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات سے، اور اسی طریقے سے آل بیت سے، حضرت علی اور ان کی اعلی اولاد سے، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت حارث بن عبد المطلب، جتنے بھی آپ کے آل ہیں، آل بنی ہاشم، سب سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور مومن ہیں تو ان کا تین حق ہے، کہ ایک تو وہ صحابی ہیں، مومن ہیں، صحابی ہیں، تو اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت مند ہیں، تو غیر قرابت مندوں کے مقابلے میں ان کا مقام اونچا ہے۔ لیکن ہاں یہ امت کا اتفاق ہے کہ افضل هذه الامہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، جو کہ آپ کے قرابت مندوں میں سے نہیں ہے، اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ حضرت عمر ہے، نہیں ہے اہل بیت میں سے۔ حضرت عثمان ہے، وہ بھی اہل بیت میں سے نہیں ہے، وہ بھی بنی عبد شمس سے ہے۔ ہاں حضرت علی اہل بیت میں سے۔ تو خلافت ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک فضیلت اسی طریقے سے جس طرح خلافت ہے، اور بعض لوگوں نے حضرت علی کی فضیلت کو حضرت عثمان پہ ثابت کی۔ لیکن عقیدے کا یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر کوئی حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل کہے تو اس کو گمراہ قرار دیا جائے۔ لیکن ہاں اگر خلافت میں اولویت اور افضلیت حضرت عثمان کی خلافت سے افضل خلافت اگر مانتا ہے، اور اسی طریقے سے ابو بکر و عمر کو تو چھوڑیے، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن پھر بھی اگر کہتا ہے کہ صاحب حضرت علی کی خلافت تھی پہلی اور اصل خلافت تھی، اب بقیہ تینوں خلفاء کی خلافت غلط تھی، تو وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، ہم اس لیے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن ارقم کی حدیث سنی آپ نے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں میں اپنے گھر والوں کے حق کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ اور آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے، اور غالباً وہ آپ سے 2 سال یا 3 سال عمر میں بڑے تھے، جی۔ اور عباسی خلفاء جو سنتے ہیں آپ، خلفاء عباسیہ، خلفاء عباسیین، ان کے یہ جد امجد ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد سے جو خلفاء ہوئے ہیں وہ سب خلفاء عباسیہ۔ جی، فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان کی کنیت ابو الفضل تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سن 32 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 83 سال سے زیادہ کی عمر انہوں نے پائی۔ حضرت عثمان نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع غرقد کے اندر جو مدینہ کا قبرستان ہے وہاں دفن کیے گئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا قد اشتکا الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی۔ شکایت کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ناپسندیدہ چیز پہنچی ہے کسی کی طرف سے، اس کا آپ کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں،
تو حضرت عباس کو لوگوں سے کوئی تکلیف پہنچی تھی، اس تکلیف کا انہوں نے نبی صاحب سے ذکر کیا، کہا کہ یہ قریشی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا بڑا آؤ بھگت کرتے ہیں، بڑی اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ان کو بنی ہاشم سے رد و قد ہے، ہم لوگوں کے ساتھ جوڑ و جفا کرتے ہیں، وہ اخلاق محبت نہیں آتا، وہ بر اور وہ احسان اور وہ جو محبت کا اظہار ہونا چاہیے تھا وہ بنی ہاشم کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، نیکی اور صلہ رحمی کا سلوک نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کے فرمایا تاکید کے لیے، فتویٰ کے اوپر تاکیدن حلف یا حلف جائز ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ سے محبت نہ کریں اللہ کے لیے اور میری قرابت بندی کا خیال کرتے ہوئے۔ اس میں جو آپ نے محبت کو ایمان کہا ہے حتی یحبوکم، اور محبت یہ قلبی فعل ہے، یہ زیادہ بھی ہوتی ہے کم بھی ہوتی ہے، کسی سے زیادہ محبت کسی سے کم محبت ہوتی ہے، تو عمل ایمان کا جز ہے، ایمان کے اندر داخل ہے۔ ایمان کا اطلاق عمل پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ قال لا یؤمنون حتی یحبوکم، اور یہاں جس ایمان کی نفی کی گئی وہ ایمان واجب ہے جس پر جنت کا داخلہ موقوف ہے، مطلق ایمان کی نفی نہیں ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہوا ایمان سے خالی ہو جائے گا، نہیں، وہ مومن رہے گا لیکن ناقص مومن رہے گا، وہ مومن نہیں ہے یا اس کے پاس وہ واجب درجے کا ایمان نہیں، ضروری ایمان نہیں ہے جو جنت میں داخلے کے لیے مطلوب ہے، گویا ایسا شخص عذاب الہی سے دچار ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ایمان واجب کے کمال کی نفی ہے کہ ایمان واجب تمہارے پاس کامل درجے کا نہیں، وہ ایمان جس پر داخلہ جنت موقوف ہو اس کو ایمان واجب کہتے ہیں، وہ کامل درجے کا نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کا عظیم حق ہے، ان کا احترام واجب ہے، ان سے بغض و عناد رکھنا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کی ترغیب فرمائی ہے، بلکہ جو محبت نہ کرے اہل بیت سے ان سے ایمان کی نفی کی ہے۔ تو ہم نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت مندی کی وجہ سے، در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، نبی کا احترام کرنا ہے، نبی کی تکریم کرنی، نبی کے صحابہ سے محبت کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت کے لیے پسند فرمایا، نبی سے محبت کا تقاضا ہے، نبی کی ازواج مطہرات سے محبت کرنا نبی کی محبت کا تقاضا ہے، نبی کی حدیثوں سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنا ہے۔ یہ سب واجب تقاضے ہیں محبت رسول کے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ میں نے کہا اہل سنت نے ہر دور میں اس کو نبھایا ہے۔ جی، امام بخاری نے ذکر کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر صدیق کہتے تھے رضی اللہ عنہ، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، مراقبہ یعنی نگاہوں کے سامنے رکھو ان کے اہل بیت کے حق کی ادائیگی میں۔ جب بھی کسی اہل بیت کو دیکھو تو یاد کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دنیا میں سب سے اچھے گھر کے لوگ ہیں، یہ لوگ سب سے پاکیزہ ذریت ہے، یہ ذریت طیبہ طاہرہ، اور ان کے گھرانے سے بہتر کوئی گھرانہ دنیا میں نہیں ہے جو اہل بیت ہے، مومنین ہے۔ کہا کہ ان کو دیکھو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو، گویا کہ اہل بیت سے محبت کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، ان کی تکریم کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرنا۔ ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اہل بیت کے سلسلے۔ صحیح بخاری میں مسلم میں روایت ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا مجھ کو میرے قرابت مندوں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طریقہ سے حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا تھا کہ واللہ لاسلامک یوم اسلمت کان احب الی من اسلام الخطاب لو اسلم، اگر میرا باپ خطاب مسلمان ہوتا تو بھی اس کے اسلام کے مقابلے میں مجھ کو آپ کا اسلام زیادہ محبوب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے اسلام کے مقابلے میں آپ کا اسلام محبوب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر چند کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں فضیلت میں ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے نمبر کے صحابی ہے، ان کے بعد ہی کوئی ہے تیسرا، حضرت عثمان ہو یا حضرت علی ہو، پھر دوسرے صحابہ جن کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، عشرہ مبشرہ بالجنہ ہے، پھر اہل بدر ہے، پھر اہل بیت رضوان ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔
لیکن جب قحط پڑا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس سے گزارش کی کہ آپ نماز استسقا پڑھا دیں یا دعائے استسقا کر لیں، جبکہ افضل تھے عباس سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت مندی کی وجہ سے انہوں نے احتراماً حضرت عباس کو پیش کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے استسقا یا سقی طلب کرتے تھے، استسقا کے لیے گزارش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب کرتا تھا، آپ نبی کے چچا ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس گئے اور انہوں نے ہاتھ پھیلایا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ لوگ مجھ کو تیرے نبی کے چچا کی وجہ سے لے کے آ گئے، یہ دیکھ میرے گناہوں سے آلودہ ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے، شرم و ندامت کی پیشانی اللہ تیرے سامنے جھکی ہوئی، تو ہماری لاج رکھ لے، اپنے نبی کے رشتے کی لاج رکھ لے۔ اللہ اکبر، دعا قبول ہوئی اور خوب بارش ہوئی۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے سامنے اہل بیت سے محبت کے سلسلے میں۔ وقال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، ان اللہ اصطفیٰ بنی اسماعیل، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو چنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بلند پایا حضرت اسماعیل تھے، اور اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو اللہ نے پسند کیا، اور کنانہ کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو پسند کیا، اور قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو پسند کیا، انتخاب فرمایا، اور بنی ہاشم میں اللہ رب العالمین نے مجھے پسند کیا۔ گویا آپ چنندوں میں چنندہ، مختار میں مختار، صفوہ میں صفوہ، پسندیدہ لوگوں میں بھی پسندیدہ، آپ سے بڑھ کر اور آپ کے خاندان سے بڑھ کر آپ کے گھر سے بہتر دنیا میں کوئی گھر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، حدیث صحیح ہے، گویا پسندیدہ لوگوں میں پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے، آپ کے خاندان کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے، آپ افضل الخلائق علی الاطلاق۔ مسلم میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، آدم سمیت تمام اولاد آدم کا، تمام انبیاء اور اولیاء کا سردار، تمام انبیاء کا سردار ہوں، اور میں اس کو بطور فخر نہیں کہتا، ولا فخر، اظہار حقیقت کے طور پر کہتا ہوں۔ اگر آپ نہیں کہتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ آپ سید ولد آدم ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی ہے علی اہل السماء وعلی الانبیاء، تمام آسمان والوں پر، یعنی تمام فرشتوں پر اور تمام انبیاء پر۔ بحقی بھی روایت ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں افضل، اور اسی طریقہ سے اسماعیل کی ذریت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلا شبہ۔ چنانچہ آپ کا جو نسب امام بخاری نے نسب ذکر کیا ہے وہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ اتنا نسب بالکل ایکوریٹ۔ اب اس سے حضرت اسماعیل تک جو 2-4-5 نسب ہے، اس میں ناموں کا اختلاف ہے، لیکن اس حد تک اتفاق ہے۔ تو آپ اس کو بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کے اندر آپ کے نسب کو یاد کر لیجئے، یا جیسے میں نے کیا ہے آڈیو سے آپ یا ویڈیو سے نام لے لیجیے۔ علی کل حال، اور آپ کا خاندان عرب ہے تو گویا کہ اس طریقے سے مجموعی اعتبار سے عرب عجم پر مجموعی اعتبار سے فضیلت رکھتے ہیں، چاہے وہ عبرانی ہو کہ سریانی ہو کہ فارسی ہو کہ رومی ہو کہ ہندوستانی ہو کہ چینی ہو، مجموعہ عرب مجموعہ عجم سے افضل۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عرب بحیثیت قوم غیر عرب سے افضل ہے، اور قریش عرب میں سب سے افضل ہے، اور قریش میں بھی سب سے افضل بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا آپ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے نسب کے اعتبار سے افضل الخلائق ہے علی الاطلاق۔ چلیے صاحب، دوسرا ایک جملہ شیخ الاسلام کہتے ہیں وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل سنت والجماعت ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان سے بھی موالات رکھتے ہیں۔ یہ ازواج جو ہے طاہرات ہیں،
مبرعات من کل سوء، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جب بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اہل سنت، جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہن کہتے ہیں، ان کے مقام کی بلندی اور رفعت کا ہم کو پورا احساس ہوتا ہے، ہم ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کو اذیت پہنچاتے ہیں یا ان کو گالیاں دیتے ہیں ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ازواج رسول اللہ، ازواج زوج کی جمع ہے، پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ زوج اور زوج، مرد کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ زیادہ فصیح لفظ زوجہ کے مقابلے میں، الا ایک ترقی کا مسئلہ ہو تو زوج مڑا کہ زوجہ مڑا وہاں واضح کرنا پڑے گا، زوج تو چھوڑا اس نے زوجہ کو، اور زوجہ مڑی تو زوج چھوڑا، وہاں واضح کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جا کے جنت میں ٹھہرو۔ امہات المومنین ہیں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنات کی بھی مائیں ہیں، لیکن مومنین کا لفظ تقریباً ذکر کیا گیا۔ احترام میں ماں کا درجہ ہے ان کا، تعظیم میں ماں کا درجہ ہے، اور ہم ابدی طور پر ان سے نکاح کرنا حرام ہے جیسے اپنی ماں سے، لیکن بقیہ چیزوں میں وہ اجنبیہ ہیں ہمارے لیے، ان کو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، اگر کچھ مانگتے ہو، کوئی سامان کی طلب کرتے ہو ازواج سے، تو پردے کی اوٹ سے، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو اس لیے ان کی طرف دیکھنا، ان سے تخلیہ کرنا، خلوت میں ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے بات کرنا، اگر آپ اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے، محرم نہیں ہے، تو جائز نہیں ہے۔ یا ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہم کو پیش آنا پڑے گا جیسے اجنبیات کے ساتھ آتے ہیں، لیکن وہ ماں ہے ہماری، احترام میں، تعظیم میں، ان کا احترام، ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ ان کے اندر کسی طرح کا تان تشنیع کرنا، ان کو گالیاں دینا اور ان پر بہتان لگانا، خاص کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر، جن کی برات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، 18 آیات اللہ تعالیٰ نے تقریباً اس واقعے کے تعلق سے، جو اس کو منافقین نے پھیلایا تھا اور کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے تھے جی، اور حضرت عائشہ پر بہتان تراشی کی جی، تو اس سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس طرح کا الزام لگاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں جی، ان پر زنا کا الزام لگاتے ہیں، حقیقت یہ کہ وہ کافر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والے۔ بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ اگر ازواج مطہرات میں سے کسی بھی زوج پر یا کسی بھی زوجہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی پر اگر کوئی اتہام بازی کرتا ہے، زنا کی تہمت لگاتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ صحیح قول یہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ یہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین ہیں، وَيُؤْمِنُونَ، اور اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ یہ آپ کی بیویاں آخرت میں بھی ہیں جی۔ چنانچہ بخاری میں حدیث ہے، اللہ اکبر، کہ حضرت علی نے عمار کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ میں لوگوں کو، عمار کو اور حسن کو بھیجا، اپنے بیٹے حسن کو اور عمار بن یاسر کو، کہ جاؤ کوفہ والوں کو ہماری مدد کے لیے آواز دو کہ وہ ہمارے جتھے میں شامل ہو جائیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جنگ تھی، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، تو کیا کہا؟ حضرت عمار نے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا دیکھو حضرت عائشہ نکل رہی ہیں مقابلے میں حضرت علی کے، واللہ میں جانتا ہوں کہ وہ حضرت عائشہ انہا زوجتہ فی الدنیا وفی الآخرہ، عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، بس اللہ نے تم لوگوں کی فتح آزمایا ہے۔ ایک طرف خلیفہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد، اور دوسری ہے حضرت عائشہ جو ان سے مقابلے میں آ گئی ہے حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کرتی ہوئی۔ اب تم کس کا ساتھ دو گے؟ یہ آزمائش کی تمہارے لیے گھڑی۔ تو یہاں جو انہوں نے یہ کہا کہ واللہ انی لأعلم انہا زوجتہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیوی فی الدنیا والآخرہ، یہ ان کے مقام کو واضح کرتا ہے۔ اور شیخ الاسلام کی اس قول کی تائید اس حدیث صحیح سے ہو رہی ہے کہ یؤمنون، اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں کہ انہن ازواج مطہرات، یہ آپ کی آخرت میں بھی بیویاں ہیں جی۔ اور اسی طریقہ سے ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضین ان تکونی زوجتی فی الدنیا والآخرہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، یہ بات تمہیں خوش نہیں کرتی ہے کہ تم میری بیوی دنیا میں بھی رہو اور آخرت میں بھی رہو؟ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کرنا چاہا تو انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مرد میں کوئی رغبت نہیں ہے، یعنی جنسی اعتبار سے میرے اندر مرد کی رغبت نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بیویوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائی جاؤں، قبر سے اٹھائی جاؤں، لہذا مجھے اپنی زوجیت میں رکھیے، اور میں نے اپنی باری آپ کی بیوی حضرت عائشہ کو دے دی۔ تو آپ وہاں
9 بیویوں کو دنیا میں چھوڑ کر کے مرے تھے، کیوں تو 11 شادیاں آپ نے کی، لیکن 9 بیویاں چھوڑ کے مرے تو آپ 8 بیویوں کے یہاں باڑی مقرر کرتے تھے۔ حضرت سودا کی باڑی بھی حضرت عائشہ ہی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ پہلی بیوی آپ کی جو ہے وہ خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں شادی کی تھی نبوت سے 15 سال پہلے، جب آپ 25 سال کے تھے، اور پھر 15 سال نبوت کے رہے، اور 10 سال اور 15 سال قبل نبوت رہے، اور 10 سال نبوت، گویا 25 سالہ ازدواجی زندگی آپ نے گزاری، اور جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رہی آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، بلکہ صرف ابراہیم رضی اللہ عنہ جو کہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، جو آپ کی سریہ تھی، لونڈی تھی، ان کے علاوہ جو 16-18 مہینے کے ہو کر انتقال کر گئے، ان کے علاوہ تمام اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی سے ہوئی۔ قاسم پہلی اولاد تھی جس کی طرف آپ نے کنیت رکھی ہے، اور اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات آپ کی بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ بعد میں پیدا ہوئے، جن کو طیب اور طاہر کہا، اور کسی نے کہا کہ یہ دونوں بھی بھائی تھے۔ بہرحال سب اولاد ذکر بچپن میں ہی انتقال کر گئی، باقی سب نے اسلام کو پایا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سب اسلام سے پہلے پیدا ہوئے تھے، خلی عبداللہ بعد میں پیدا ہوئے۔ علی کل حال سب سے آخری اولاد جو آپ کی وفات پاتی ہے آپ کے انتقال کے 7 مہینے کے بعد، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اندر وجہ فضیلت تقریباً برابر ہے۔ اب علماء میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ افضل ہے کہ حضرت عائشہ افضل ہے، اکثر فضیلتیں جو آئی ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہی ہیں، لہذا یہ سب فاضلات میں ساتھی، دنیا کی بہترین تمام عورتوں میں بہترین عورتوں میں سے تھی حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ جی، اور اسی طریقے سے آسیہ فرعون کی بیوی، اور اسی طریقے سے مریم بنت عمران والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب دنیا کی فاضلات عورتوں میں سے تھی، بافضیلت خواتین میں سے تھی۔ اب اس پہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت خدیجہ افضل ہے، بہتر یہ ہے کہ صاحب سب افضل ہے، اور سب کے اندر اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ حضرت جبریل نے حضرت عائشہ کو سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا کہ وہ عائشہ علیہ السلام کہیے گا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو رب تعالیٰ نے سلام بھیجا جبریل امین کے ذریعے۔ جی، کبھی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو غصہ نہیں دلایا، کبھی بھی غصہ نہیں دلایا جی، اور نہیں آپ کو، آپ کی طرف سے ان کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی۔ پہلی خاتون ہے جنہوں نے جو آپ پر ایمان لائی، جی پہلی خاتون، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی امت، کیونکہ آپ آئے بیوی کو کہا، اور بیوی نے آپ کو ڈھاڑ سے بتائی، اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، تو پہلی امت کہہ لیجیے، یا عورتوں میں کہیے کہ پہلی ہے۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب ہیں، یہ سب جانتے ہیں ہم لوگ۔ بہرحال جب ان کا انتقال ہوا ہجرت کے 3 سال قبل ہی، تو کہتے ہیں کہ بعد میں آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی، جنہوں نے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی باری حضرت عائشہ کے پاس دی، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ پھر تیسری بیوی کی حیثیت سے حضرت صدیقہ ہے، جن سے آپ نے ہجرت سے 2 سال قبل شادی کی تھی، اور ہجرت کے 1 سال کے بعد آپ نے ان سے رخصتی کی جب وہ 9 سال کی ہو گئی، بالغہ ہو گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 18 سال کی تھی جب آپ کا دنیا سے انتقال ہوا ہے، اللہ اکبر، اور بقیع میں دفن کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھایا تھا سن 58 کے اندر، 58 ہجری میں۔ یہ آپ کو سب سے چہیتی بیوی تھی، اور ان کے علاوہ کوئی بھی باقرہ نہیں تھی، سب مطلقہ تھی، سب بیوہ تھی، لیکن یہی باقرہ تھی۔ ان کے لحاف میں آپ ہوتے تھے اور وہی اترتی تھی، جو کسی عورت کے پاس ایسا نہیں ہوا۔ جی، اللہ نے ان کی برات ظاہر کی ہے جب اہل عفت نے بہتان تراشی کی، یہ سب فضائل ہے ان کے تعلق سے جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے تو ان کی باری میں ہوئی ہے، ان کے دن میں، جس دن ان کی اصلی اپنی باری تھی اس میں انتقال ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، سینے سے ٹکائے ہوئے تھے، ٹک لگائے ہوئے تھے، گویا کہ آپ کہتی ہے کہ بین نہرہا و سہرہا، گود اور نہر گردن کے درمیان آپ تھے، اور آپ کی جان آفری کے حوالے ہو گئی، آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے جی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے ایک تصویر، ریشم کے ایک ٹکڑے میں، کپڑے کے ٹکڑے میں ایک تصویر دکھائی تھی۔ جب آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی تو کہا کہ وہ تم ہی تھی جو حضرت جبریل نے تصویر دکھائی تھی مجھے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب سے شادی کی، پھر آپ نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے شادی کی، جس کا نام بڑا بلا تھا، پھر ام سلمہ سے شادی کی، پھر زینب بنت جہش سے، پھر زینب بنت خزیمہ سے بھی شادی کی، پھر جویریہ بنت حارث بن بنی مصطلق کی تھی، ان سے شادی کیا، پھر صفیہ بنت حیی سے کیا، میمونہ بنت حارث ہلالیہ سے کیا، کل 11 بیویاں تھیں جن سے آپ نے دخول کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور انتقال 9 بیویوں کو چھوڑ کر آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس طریقہ سے پہلی بیوی آپ کی انتقال کے اعتبار سے حضرت خدیجہ، اور آخری بیوی جن کا انتقال ہوا ہے سن 62 میں یزید کی خلافت میں، وہ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام کہ خاص کر ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہم لوگ موالات اور محبت رکھتے ہیں اور ان کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی آخرت میں بھی بیویاں ہیں، اور بیچ میں کچھ تفصیلات آپ نے سنی، خاص کر کے شیخ الاسلام کہتے ہیں خصوصاً خاص کر خصوصیت ہے حضرت خدیجہ کی، اللہ اکبر، جو آپ کی اکثر اولاد کی ماں ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ حضرت ابراہیم کے علاوہ، حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بدن سے، ان کے علاوہ تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی سے آپ کو ہوئی۔ اولاد ذکر بچپن میں فوت ہو گئی، اولاد اناث رہی آپ کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 7 مہینے کے بعد، وہ 24 سال کی تھی، اللہ اکبر۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی، اللہ اکبر۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جو پہلی بیوی تھی وہ آپ سے 15 سال بڑی تھی، آپ 25 سال کے تھے، وہ 40 سال کی تھی، لا الہ الا اللہ۔ تو تمام اولاد آپ کی خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی ہے، سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حاملہ تھی لیکن مسکیریج ہو گیا، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی اکثر اولاد، کہہ لیجیے کہ تمام اولاد سوائے ابراہیم کے، ان کی ماں ہے اور پہلی خاتون ہے جن کو آپ پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہے، وعاضدہ علی امرہ، اور پہلی خاتون ہے اور پہلی امت ہے جنہوں نے، پہلی بیوی ہے جنہوں نے آپ کے امر پر یعنی دین کے معاملے میں آپ کی نصرت و حمایت کی ہے اور تکلیفیں برداشت کی ہیں آپ کے لیے، جو کسی اور بیوی نے نہیں کیا۔ لیکن دین کی علم اور فقاہت کے اعتبار سے اور دین کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے حضرت خدیجہ کا آخر میں مقام، حضرت عائشہ کا مقام اپنا اونچا ہے۔ تو دیکھیے ایک فضیلت اگر یہ ہے کہ شروع اسلام میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مواصلت اور معذرت کی ہے، مناصرت کی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آخر زندگی کے اندر، اور بڑے بڑے صحابہ ان سے علم لینے کے لیے آتے تھے، وقان اللہ منہم المنزلۃ العالیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بڑا اونچا مقام دیتے تھے حضرت عائشہ کو، اس قدر ان کا ذکر کرتے تھے کہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کی زندگی بھی نہیں پائی ہے انہوں نے، حضرت عائشہ نے، اور اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ مجھ کو سب سے زیادہ غیرت اور جلن اور چڑ ہوتی تھی تو حضرت خدیجہ سے ہوتی تھی، حالانکہ میں نے ان کی زندگی نہیں پائی، صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ لگتا ہے، حضرت عائشہ کہتا کہ وہی ایک عورت تھی، وہی ایک عورت، کہاں وہی تھی۔ جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا تو وہ ایمان لائی، جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا دانے دانے سے، پیسے سے، تو انہوں نے اپنا پورا مال اثاثہ میرے حوالے کر دیا، اور جب کسی عورت سے، کسی بیوی سے اولاد مجھ کو نہیں ہوئی تو اللہ نے مجھ کو اولاد حضرت خدیجہ سے ہی عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے کہ ان کے وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دوستوں میں، سہیلیوں میں تحفے تحائف بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ الاسلام کے خاص طریقے سے خدیجہ الکبریٰ کا بڑا مقام ہے بیویوں میں آپ کے، اور صدیقہ بنت صدیق کا، اللہ اکبر، صدیقہ بنت صدیق، عائشہ صدیقہ بنت صدیق ابو بکر، التي قال فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء كفضل الثريد على سائر الطعام۔ صدیقہ بنت صدیق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ کی فضیلت دنیا کی عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ روٹی اور گوشت کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے۔ گندم کی روٹی روٹیوں میں اچھی ہوتی ہے، اور سالنوں میں سب سے بہتر سالن گوشت کا سالن ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے ابو موسیٰ اشعری سے کہ مردوں میں تو بہت سارے لوگ کامل ہوئے، عورتوں میں کامل نہیں ہوئی مگر مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر یہ حدیث دلیل ہے، بہت سے اہل سنت نے دلیل پکڑا کہ حضرت عائشہ خدیجہ سے بھی افضل ہے، لیکن افضلیت کی اس میں دلیل نہیں کہ وہ خدیجہ سے بھی افضل ہے۔ چلیے صاحب،
اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں اہل سنت کا اور کیا موقف ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، روافظ کا طریقہ اور نواصب اور خوارج کا جو طریقہ ہے، کچھ لوگ غلو کرتے ہیں اہل بیت میں، حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اہل بیت کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، اس سلسلے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے، اور ان کے درمیان جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی حضرت عثمان کے خون کو لے کر، اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ نظریہ ہے، بڑی ہی جامعیت کے ساتھ شیخ الاسلام اگلی سطروں میں بیان فرماتے ہیں، جن کا بیان اور جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی لوگ ہیں جو اپنا کاسٹ قریشی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری سند بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، تو کیا ان کو بھی صدقہ دینا حرام ہے؟ واللہ نہیں جانتے اب کیا سند پہنچتی ہے، نہیں سند پہنچتی ہے۔ اگر وہ اہل بیت سے ہیں تو صدقہ حرام ہے ان کے لیے، زکوٰۃ حرام ہے۔ جس طرح سے سادات لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اہل بیت سے ہیں، اگر قریشی بھی اپنا نام قریشی رکھتے ہیں، جو یہاں پر جانور ذبح کرنے کا پیشہ عام طریقے سے اختیار کیے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ اپنے کو قریش کہتے ہیں، تو اگر ان کے پاس بھی سند ہو اور نسب ہو کسی کے پاس بھی کہ وہ آل بنی مطلب کے اندر آل بنی عبد المطلب سے ہو، آل ہاشم سے ہو، تو الحمدللہ اگر سلسلہ نسب ہے ان کا تو وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہے، اور ان کے لیے بھی حرام ہوگا۔ جی، کیا یہ بات صحیح ہے کہ تمام صحابہ سے بہتر اہل بیت ہے؟ نہیں، تمام صحابہ سے بہتر اہل بیت نہیں ہے۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر فاروق ہے، کیونکہ افضل الصحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جی، رافضی کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ غلط ہے، قرآن کی تکذیب ہے، قرآن کی تکذیب ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یا ایھا النبی قل یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اور اسی ضمن میں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، اسی آیت کے اندر آگے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے اللہم تقبل منی ومن اہلی ومن اہل بیتی، ابھی آپ نے حضرت زید بن ارقم کا قول سنا کہ آپ کے ازواج آپ کی اہل ہیں، یہ منکوس القلب ہیں، ان کے دل الٹے ہوئے، بدعقیدہ ہے۔ ایک قول سنا ہے امام شافعی کا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت رکھنا رافضیت کہلاتا ہے تو ہاں میں رافضی ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہاں تک صحیح ہے؟ قول صحیح بھی ہے، مجھے قول کی سند نہیں معلوم، لیکن اگر صحیح ہو تو الحمدللہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جو اہل بیت مومنین متقین ہیں، ہم ان سے محبت کو اپنا دین سمجھتے ہیں، لیکن غلو نہیں کرتے ان کی ذات میں، ان کو معصوم نہیں سمجھتے۔ ان میں سے کسی کو بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو اہل بیت میں سب سے افضل ہیں، عائشہ فاطمہ تو خواتین میں ہے، فاطمہ الزہرا، لیکن حضرت علی صحابہ میں اہل بیت میں ہیں، جی افضل ہیں، افضل اہل بیت، افضل اہل بیت میں حضرت علی ہے، لیکن ہم ان کو بھی ابو بکر عمر سے افضل نہیں کہتے۔ تو یہ کہنا کہ صاحب اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اہل سنت والجماعت ہی اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو روافض ہیں وہ تو سوانگ لچاتے ہیں، وہ تو غلو کرتے ہیں، ان کو مقامی الوہیت پر فائز کرتے ہیں، ان کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، جس سے حضرت علی اور اہل بیت اطہار نے برات کا اظہار کیا ہے۔ تو اصل محبان اہل بیت تو اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا یہ رافضیت نہیں ہے۔ رافضیت کا مطلب جس نے زید ابن علی کو اہل بیت کا انکار کیا تھا۔ رافضیت سے مراد وہ رافضی نہیں جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت عثمان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ روافض ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں جس نے محمد زید ابن علی کے اہل بیت ہونے کا انکار کیا تھا، خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصود بالکل نہیں ہے۔
جو رافضی ہیں اس وقت روافظ ہیں، جو خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو نہیں مانتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بھلا امام شافعی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اہل بیت سے محبت کرنا رافضیت ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا سنیت ہے، رافضیت نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق، حیاکم اللہ۔